کیا آپ یسوع مسیح سے پیار کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کی فرما برداری کرتے ہیں؟ ویسے آپ چرچ جاتے کیوں ہیں؟ اپنے حصے کی برکت حاصل کرنے کے لیے، یا کسی دوسرے کے لیے برکت کا باعث بننے کے لیے، یا پھر لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے جاتے ہیں تاکہ بہتر طور سے کلام کو سمجھیں، پورے دل سے خدا کی پرستش کریں؟ میرے خیال میں چرچ دنیا کو اس طرح متاثر نہیں کر رہا جیسے اسے کرنا چاہیے۔ دنیا میں بے پناہ تاریکی پھیلی ہوئی ہے۔ ہمارے لیے وقت ہے کہ بلب روشن کریں۔ ہم دنیا کا نور ہیں، مگر اکثریت شاید اپنے بلب بجھائے بیٹھی ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور جو کچھ ہماری زندگیوں میں ہو رہا ہے، بشمول خود میرے، ہمیں اس کے بارے میں سنجیدہ ہونے کی اشد ضرورت ہے، اور اپنی زندگی کے لیے ہمیں خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اور دیکھیں، جنت اور جہنم کو چھوڑیں، ان سے تو ہم خدا کے فضل سے رہائی پا ہی چکے ہیں۔ پھر بھی میں اپنا اور خدا کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ میں ایک بیکار شخص نہیں بننا چاہتی۔ میں صرف وقتی اہمیت حاصل کرنا نہیں چاہتی، میں خدا کے ساتھ احمقانہ باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ اس وقت ہمیں تابعداری اور اطاعت کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا کے ساتھ راست بازی برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتی ہوں خدا کے ساتھ قریبی اور گہرا تعلق رکھنے کے دو بنیادی طریقے ہیں۔ آپ میں سے کتنے انہیں سیکھنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں دو طریقے ہیں۔ ایک تو سچ، خدا کے ساتھ مکمل سچائی کے ساتھ چلنا، کسی چیز کو نہ چھپانا۔ آپ کی زندگی میں ایسے کوئی معاملات نہ ہو جنہیں آپ خدا کے سامنے لانا مناسب نہ سمجھیں۔ اے خدا، میں ہر چیز تیرے سامنے رکھتی ہوں، مگر یہ نہیں ہر چیز، ہر ایک چیز۔ یسوع نے کہا، جو کچھ باپ کا ہے وہ میرا ہے، اور سب کچھ جو میرا ہے وہ باپ کا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ معاملات کو بہتر طریقے سے سنبھال سکتے ہیں اس لیے خدا کو ان میں دخل نہیں دینا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جانتے ہیں، ایسے یا ویسے نہیں، بلکہ ہر طرح سے آپ نے ہر ایک بات میں خدا کو ترجیح دینی ہے۔ خدا کے ساتھ تعلق میں ہمیں دعا کرنی ہے۔ ہم اکثر دعا کو بہت بڑا کر دیتے ہیں، بوجھ بنا دیتے ہیں، اور وہ ہمیں ایک فرض یا ذمہ داری کی طرح بھاری لگنے لگتی ہے، جبکہ دعا دراصل خدا سے بات کرنے کا نام ہے، جیسے آپ اپنے دوست سے بات کرتے ہیں، بنا کسی بناوٹ یا بنا کسی اداکاری کے۔ دعا کرتے وقت آپ کو اپنی آواز بدلنے کی ضرورت نہیں۔ او پاک خدا! میں نے اکثر لوگوں کو ایسا کرتے دیکھا ہے، وہ ایک آواز میں بات کرتے ہیں اور دعا دوسری آواز میں۔ میں شرطیہ کہتی ہوں، خدا بھی سوچتا ہوگا کہ کیا آپ خود ہی اس سے جان چھڑائیں گے؟ اے خدا، یہ میں ہوں، جوائس دوبارہ۔ سچائی اور وقت۔ اگر آپ خدا کا قرب چاہتے ہیں تو آپ کو اسے وقت دینا پڑے گا، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ تمام عمر اپنی کسی ضرورت کے لیے ترستے رہیں، کیونکہ اگر خدا ہماری زندگیوں کی پہلی ترجیح نہیں تو پھر ہم کبھی بھی پورے طریقے سے زندگی نہیں جی سکتے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک خلا ہوتا ہے جسے صرف خدا ہی پر کر سکتا ہے۔ نہ کوئی عہدہ، نہ دوست، نہ احباب، نہ شوہر، نہ بیوی، نہ بچے، نہ جاننے والے، نہ جائیداد، نہ گھر، کچھ بھی اسے پر نہیں کر سکتا، مگر خدا کر سکتا ہے۔ خدا کی سکھائی ہوئی ہر بات ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے، اور مجھے اس وقت بہت اچھا لگا جب مجھے معلوم ہوا کہ ایماندار ہوتے ہوئے ہمارے پاس طاقت ہے۔ میں برسوں تک چرچ جاتی رہی اور کسی نے کبھی نہیں بتایا۔ میں ایک پریشان حال زندگی گزار رہی تھی۔ میرا راستہ تو جنت کا تھا، مگر میری زندگی اس وقت خوشی سے خالی تھی، اور میں لوگوں سے بھی بیزار رہتی۔ میرے لیے اس سے بڑا دکھ کوئی نہ ہوگا کہ مسیحی ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص ناخوش ہو۔ کیا آپ نے میری بات پر غور کیا؟ در حقیقت ایک ناخوش مسیحی ایک متضاد شخصیت کا نام ہے۔ میرے خیال میں تو یہ دونوں باتیں ایک جگہ رہ بھی نہیں سکتی، کیونکہ مسیح سے تعلق جوڑ لینے کے بعد زندگی کا دوسرا نام خوشی بن جاتا ہے۔ آپ کے گناہ معاف کیے گئے، آپ ایک بالکل نئی زندگی شروع کر چکے ہیں، اب آپ مسیح میں ایک نئی شخصیت ہیں، آپ امید سے مالا مال ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں مسائل درپیش نہیں، لیکن ان تمام کے لیے خدا ہے نا۔ لوگ اکثر کہا کرتے ہیں کہ مجھ پر یہ مصیبت آ گئی، وہ مصیبت آ گئی۔ بھائی خدا کا شکر کرو کہ مصیبتوں میں سے گزرتے ہوئے بھی خدا آپ کو ان میں سے نکلنے کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ میں